جی اگلا سوال یہ کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر آپ سے مسائل سیکھوں تو پھر آپ کی تقلید ہو جائے گی، تو بہتر کیا ہے کہ میں 1200 سال پرانے بزرگوں کی تقلید کروں یا انجینئر محمد علی مرزا کی؟ سر 1200 سال سے 200 سال اور پیچھے چلے جائیں، بہتر یہ ہے نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے نہیں آپ ہماری بات مانیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو، جس کی دلیل میں انہوں نے کتاب و سنت پیش کیا ہو، وہ آپ مانیں، اور صرف ابو حنیفہ کی نہ مانیں رحمہ اللہ تعالی. آپ شیطان بھی آپ کو صحیح بات کرتا ہے آپ مان لیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا، انسانی شکل میں آگے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا، بات سچی ہے. ہمیں تو کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے. اماموں نے خود فرمایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اقوال یا اجماع امت کے خلاف ہو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے. خود حنفیوں نے کتنی باتیں امام حنیفہ کی چھوڑ نہیں دی ہیں، اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ امام حنیفہ کی توہین ہو رہی ہے. یعنی امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے بات کہ وہ عقیقے کو بدعت سمجھتے تھے، شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے، مدینہ شریف کو حرم نہیں مانتے تھے. یہ تینوں باتوں میں آج کے حنفی ان کو امام حنیفہ کو غلط سمجھتے ہیں. اور خود غلام سعود سعیدی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ مانا ہے اس کے اندر، بلکہ فخریہ کہا دیکھیں جی ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے امام کی بات چھوڑ دی ہے. ہم کہتے ہیں کچھ اور بھی چھوڑے نا، 3 تو آپ نے چھوڑی ہیں، کچھ ہم نے آپ کو اور بھی بتائی ہیں. تو اگر آپ اپنے امام کی بات کتاب و سنت چھوڑ کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ گستاخ نہیں ہیں، تو ہم کیوں گستاخ ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات مانیں. آج تک آپ نے کوئی بات، اور سر ہمارے تو کسی ریسرچ پیپر پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا، بتائیں کہیں نام لکھا ہوا ہے؟ لوگ تو اتنی سی کوئی ایک بروشر بھی لکھتے ہیں، نیچے اتنا موٹا لکھا ہوتا ہے فلانا شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالی فلانا ٹمکانا. ہماری کسی ویڈیو میں بھی حافظہ اللہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ صرف انجینئر محمد علی مرزا، سادہ، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ. ٹھیک ہے، تو خود تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ. حجۃ الوداع پہ آپ علیہ السلام نے کوئی بابا نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ہمارے بچے کو المستدرک الحاکم کی یہ روایت مجھے پتہ ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، وہ ذرا مرسل ہے، یہ کنٹینیوس واسطے سے 318 نمبر کتاب العلم چیپٹر میں حاکم کے اندر. اور غدیر خم پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، وہاں بھی کہا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. تم اس کتاب کو پکڑ لو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اچھا نبی علیہ السلام کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد فلانے فلانے؟ اور اس میں میں نے ان کو بہت بڑی پھکی دی ہے. امام مہدی کا ذکر ہے نا جی احادیث کی کتابوں میں، مسئلہ میرا 127 بھی ہے. امام مہدی نے تو بالکل قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے بعد شاید 100 سال بعد یا 50 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. ایسا ہی ہے، جس امام نے آنا تھا 50 یا 100 سال کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں. اور آپ نے جو امام کھڑے کیے ہیں 1200 سال تو ان کو ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں اگر 10 حدیثیں نا تو ان کے بارے میں 10 ضرب 12 120 حدیثیں ہونی چاہیے تھی. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے بارے میں. یہ سر انجینئرنگ ہے. جس امام نے آنا ہے چند سالوں کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں کہ وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا. جیڑا ریٹائر ہی نہیں ہو رہا، اس حد تک ریٹائر نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو عیسیٰ ہاں سر تفسیر مظہری میں لکھا ہے، پانی پتی نے، ثناء اللہ پانی پتی جو ہے بہت بڑے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، دیوبند اور بریلوی دونوں کے امام ہیں، حنفی عالم ہیں. انہوں نے شیخ احمد سرندی مجد الافسانی المشہور ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر وہ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹھو مت بیٹھو. ان کو خطرہ پڑ گیا، یہ کوئی کہے گا یار حضرت عیسیٰ نے بھی تھلے لا چھڑا ہے. لکھا نہیں وہ اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد بھی حضرت امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. آئے خائے ایسی بھی انجینئرنگ میں کرنا. سر مسلم شریف میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تم میں اللہ کے کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور کہانی کرانے والے مسلم شریف پڑھو، امام مہدی کس کے مطابق چلیں گے، حضرت عیسیٰ کس کے مطابق چلیں گے، وہ نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. اب یہ ثناء اللہ، یہ یعنی جو ہے اپنا قاضی مظہر اللہ، یہ اس کا نام ہے، جو پانی پتی تفسیر مظہری، اس کو تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. اور وہ یہ تفسیر مظہری کے یعنی وہ نا اس میں مقدمے کے اندر لکھ کے گیا نہیں، مظہر نہیں ان کا نام ہے، ان کے پیر صاحب کا نام مظہر ہے، اس کے نام پہ مظہری رکھا ہے.
تو یہ یعنی ان لوگوں کا حال ہے، اور پھر ہم سے ہی گلے شکوے کرتے ہیں. سر آپ کے بزرگ آپ کو کہانیاں کرا کے گئے ہیں، جب ہم اس کہانی کی انجینئرنگ کرتے ہیں ہر کہانی کے اندر سے جناب وہ اور سے اور ہی کچھ نکل آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ کے بزرگوں کی غلطی نکلے، اگر کسی کی اولاد بری نکل آئے اور کوئی آپ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ سر آپ کا بیٹا یہ رکھتے ہیں کرتا ہے، اور وہ واقعی کرتا بھی ہو، تو آپ اس بندے کے اوپر غصہ کھائیں گے، اپنے بچے کو سمجھائیں گے؟ تو سر تواڈے ابا جی نے، چلو وہ تے بچے نہیں بزارے، تواڈے ابا جی نے کوئی غلط کام کیتا اور میں دسا کہ تواڈے ابا جی آیا کر کے گئے سن جے، تسی میرے تے غصہ کرتے ہو؟ ابا جی واسطے سالے ثواب کرو، دعا کرو، اسی بھی کہنے اللہ تعالیٰ انہوں بخش دے. وہ میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے مغفرت کی دعا کرو. جہاں ٹائم اس پہ ضائع کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. ٹھیک ہو گیا؟